تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی، اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے۔ امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، اور پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی چاہ رہی ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو، ہمارے منتخب ممبرز کو انفورسڈ ڈسپیئرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ کام کسی کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیڈ کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی، اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے۔ امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروو کر کے دیا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دنوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نامنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی، اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دنوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا، ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشریٰ بیوی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور درمیان لائیں، یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے دیے، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں، اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا، ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ پوری طرح کیمپین کریں۔ خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ اس میں میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک
بہت اہم جو اس کو ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس FIRs بنی ہیں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ ٹوٹ جائیں گے، پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو کمشنر راولپنڈی نے لیاقت علی چٹھا نے جو کچا چٹھا کھولا ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پھانسی دی جائے تاکہ وہ، کیونکہ وہ اس میں ملوث تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے جسٹس جو چیف دو جسٹس نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے، کہا جاتا تھا اگر ان کی چوری کے ڈر سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، اگر ان کی چوری کے ڈر سے استعفے دیے ہیں، یہ جو کل کچا چٹا کھلا ہے ان چیفز کو کیوں نہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی، اس الیکشن کی ریگن کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے، میں اس کا جواب دیں گے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کیا وہ خود اس کا جواب دیں۔ ہماری صرف ڈیمانڈ ہے، ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے۔ اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے رزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں۔ جس طریقے سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹ اوپر ہے اور اس سے نئے فنڈورے پاک سمنی کو جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہم بالکل ونر کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے اور ہارے ہوئے کو وہ جتوا رہا ہے اور صبح کے وقت کر رہے ہیں، ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ ہم مرکز میں اور صوبے میں حکومت بنا رہے ہیں، تھوڑی سی کنفیوژن دور کر دیں کہ کیا آپ فوری طور پہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں یا فوری طور پہ آپ مرکز میں آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ باقی جماعتیں بھی تھوڑا وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ کوئی اور ہی آتے ہیں ہم نہ آ سکے اس سچویشن میں، مرکز ہے یا اپوزیشن ہے؟ بہت میں نے ایک پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھی ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی جا رہی ہے ہمارے پاس۔ پنجاب میں بھی جا رہے ہیں، کیا مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے اوپر لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ اور رابطے میں ہیں؟ نہیں، اس وقت نہیں ہے۔ اچھا ایم کا نام لیا جا رہا تھا کہ مرکز اور پنجاب میں کی حکومت قائم کی جائے گی، اب سنی کہاں دو نام آ رہا ہے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیں کہ اس کی ریزلٹ شیٹ پہ آپ مرکز اور صوبوں میں حکومت بنائیں گے کس طرح دیکھا کریں؟ یہ ہم سب سارے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم خود اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور آپ کو ایک دو دن میں سب کلیئر ہو جائے گا۔ عمر ایوب صاحب، حیدر شرازی جی نیوز سے آپ نے آیات کی تلاوت کی اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ، آیات کی تلاوت کے ساتھ آپ نے تحریک عدم اعتماد کو عالمی چیف کے ساتھ جڑا اور آپ کے بانی قائد PGISI کا بھی نام لیتے ہیں۔ اس وقت کیا جو کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے پیچھے نواز شریف ہیں یا پھر اگر آپ ہارے تو پھر کہیں گے کہ موجودہ آرمی چیف یا ISI ہے؟ کیا انہوں نے خود کیا ہے نون لیگ کے ساتھ مل کر یا ابھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے عمران خان کو ہرایا گیا ہے اور انہوں نے یہ ریڈنگ کی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جناب، آپ یہ پوچھیں، یہ سوال پوچھیے گا کہ آپ ضرور لیاقت چٹھا صاحب سے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے
اور دوسری چیز یہ کہ ان فارم 45 کے اوپر ہمارا فارم 47 ہونا چاہیے. آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرم فورسز کے. ہم لوگ اپنے پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک آرمی، جتنے ہمارے مسلح افواج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے. اور ہماری ملٹری ہوگی، ایک اسٹرانگ ملٹری ہوگی تو جغرافائی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں. بہت شکریہ. آخری کوشچن یہ فرمائیے گا کہ آپ بیٹے نے اس کے آپ کے نمبر زیادہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا جو نمبر ہے وہ زیادہ ہے، اس حوالے سے آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مرکز میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. نیگوشیشن باقی جو ایکٹرز ہیں ہاؤس کے، ان سے آپ نے رابطہ کیا، اس رابطے کے حوالے سے تو آپ نے ٹیم بنائی، آپ خود چونکہ لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ حیثیت لیڈر آف دی ہاؤس کے کینڈیڈیٹ آپ کس طرح ایک اپیرنس کر رہے ہیں اس پولیٹیکل ارینا میں کہ کل جب الیکشن ہو اس میں پاکستان کا ایک انصاف کنٹیسٹ کرتے ہیں. آپ کی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے. آپ یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹیسٹ کریں گے؟ کنٹیسٹ کریں گے اور کیا آپ نے سیاسی ہم لوگ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں. نمبر 1 ہم لوگ کنٹیسٹ، جس طرح کہ میں پھر دوہراؤں گا، پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے، پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے. ہم نے پروف کیا، ابو العزت کے حکم کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی، ہم نے پروف کیا. اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، کن ممبرس کے ساتھ کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم موجود ہے. ہمارے چیف وپ یہاں پہ موجود ہے، چیئرمین صاحب ہیں، رؤف حسن صاحب ہیں، ہمارے سارے ٹیم کے ممبرس ہیں. اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی